نے اسے انسانی قانون کہا اور جو اس میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی سزا ہے یعنی سزائے موت، اسے ختم کرانے کا عزم کیا اور اس پر فخر کیا کہ میں اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے۔ اس نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا یعنی سزائے موت کو انسانیت کے خلاف کہا، اور اس کے یہ جملے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ یہ اس کے جملے ہیں جو اس نے کہے، اس لیے اس کو جو سزا دی گئی میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف۔ اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ سلمان تاثیر 295 کے پروسیجر میں تبدیلی کا ہی حامی نہیں تھا، بلکہ وہ توہین رسالت کے جرم پر سزائے موت کے شرعی حکم کا منکر بھی تھا اور پاکستانی آئین سے اسے ختم کروانا چاہتا تھا، جبکہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایسا کرنا بالاتفاق کفر ہے، جس کفر کا اس نے برملا ارتکاب کیا۔ جب اس نے کہا کہ توہین رسالت کے جرم کی قرآن و سنت میں، جب اس سے کہا گیا کہ یہ قرآن و سنت میں سزا ہے اور تم اس گستاخ عورت کو معافی دلوانا چاہتے ہو، تو اس نے جواب میں کہا، یہ اس کے الفاظ ہیں، ہم انسانی طور پر بات کرتے ہیں، ہم اس میں مذہب کو لانا نہیں چاہتے۔ تو اس نے واضح طور پر مذہب کو رد کیا۔ اب مذہب کون کہتا ہے؟ ضیاء الحق کا بنایا ہوا لفظ مذہب کے مقابلے میں اس نے انسانیت کو رکھا اور یہ واضح کیا کہ معاذ اللہ اسلام ایسا دین نہیں کہ جو انسانیت کے حقوق کو پورا کر سکے۔ انسانیت اور چاہتی ہے اور مذہب اور چاہتا ہے، اور ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر مذہب کی بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ انسانیت کی بات مانیں گے۔ تو وہ تعویلیں جو لوگ کر رہے ہیں کہ اس نے نواز شریف کے قانون کو ایسا کہا، اس نے وہ ضیاء الحق کے قانون کو ایسا کہا، تو یہ تعویلیں فائدہ نہیں دیتی۔ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ چکا ہے کہ میں مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا اور میں مذہب کو سائڈ پہ رکھ کر انسانیت کے نام پر اس کو معاذ اللہ چھڑانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ جو پہلی نشست ہے اس میں ہم گورنر کے کلپ پیش کر کے اس پر حوالہ جات پیش کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یا یہ بات بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں تمہاری جماعت حکمران تھی جب قانون پاس ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو اس قانون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قانون بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ تو ختم نبوت کا جو قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے اس کے مقابلے میں بھی اس نے انسانیت کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو قانون ہے یہ بھی انسانی قانون ہے۔ تو جو بالاجماع مسلمانوں کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کے مقابلے میں اس عقیدے کو وہ انسانیت کے خلاف سمجھتا، اور واضح طور پر اس کے الفاظ موجود ہیں اور وہ ہم تفصیلی بحث میں اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ اس واسطے اس فتویٰ کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہاں واضح طور پر اس نے مذہب اسلام کو انسانی حقوق کے لحاظ سے ناقص قرار دیا ہے اور اتنے اہم مسئلے پر مذہب کے مقابلے میں مغربی سوچ کو ترجیح دی جو کہ کفر صریح ہے۔ علماء نے اس پر احتجاج کیا مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور معاذ اللہ انہیں جوتے کی نوک پہ رکھنے کا کہا۔ حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ ایک صوبہ کے سربراہ کی طرف سے مذہب اور اسلام اور ناموس رسالت کے خلاف اتنے بڑے حملوں کے باوجود قانون متحرک نہیں ہوا اور اتنا بڑا حکومتی فرد اپنے قول اور فعل سے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتا رہا اور کسی نے اسے قانون کے احترام کا احساس نہیں دلایا۔ اس سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اس کا جو ٹھیس پہنچی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سابق گورنر نے آئے دن ہر چینل پر ایسی ہی توہین امیز گفتگو کی جس کے نتیجہ میں 4 جنوری 2011 کو حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی پر نشہ اقتدار میں مست حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کو دیکھ کر اس اقتدار میں مست گستاخ کو غازی ممتاز حسین قادری نے خود ہی ٹھکانے لگا دیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے اس فعل کو اس خاص پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کی صورتحال میں اور جن وجوہات اور کیفیات کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا، یہ ان کا ایک ایمانی تقاضا تھا، اور یہ ایسی صورتحال میں یہ فعل دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ مخصوص حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک باب ہے۔
اس لیے انسداد دہشت گردی کے جج جسٹس پرویز نے بھی فیصلہ سناتے ہوئے غازی ممتاز حسین قادری کے فعل کو اسلام کے مطابق کہا. ادھر اسلام دشمن قوتیں ان کو سزا دلوانے پہ تلی ہوئی ہیں اور غازی ممتاز حسین قادری کی قید میں طوالت غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جبکہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنا. اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ تقاضا ہے اور قرآن و سنت کے دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے اور اس سلسلہ میں کوئی بیرونی دباؤ قبول نہ کیا جائے. یہ اس فتوے کا خلاصہ تھا جو کہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں ایک تفصیلی لسٹ ہے جو میں مفتیان کرام کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بار اس بحث کو چھیڑتے ہوئے، شروع کرتے ہوئے، اس کے آغاز میں جو گورنر کے کلپ ہیں وہ میں پھر کہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا کہا تھا. نمبر 1، گورنر صاحب، ایک قانون آپ کی جماعت کے سربراہ نے بھی بنایا تھا 1970s میں، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا. اس قانون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قانون بائی دی وے وہ ساری اسمبلی نے پاس کیا تھا اور وہ جماعتی بنیادوں پہ نہیں پاس ہوا، اور وہ جو اس وقت ANP ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں وہ ایک اگین انسانی قانون ہے، وہ کو خدا کا قانون نہیں ہے. اگر نمبر 2، میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے. اور انہوں نے پروسیجر پر اعتراض نہیں کر رہا، سزا پہ اعتراض کر رہا. جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس سزا کو ظالم سزا کہا. دوبارہ سنائیں 2 نمبر. میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے. اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو، آصف علی زرداری صاحب، کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے. نمبر 3، انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے، ہم انسانی طور پہ بات کر رہے ہیں. اس میں مذہبی، ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے. اب یہ وہ واضح کفریات ہیں. اس نے کہا کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ناموس رسالت کے مسئلے کی جو سزا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، اور انسانیت کو اس کے مقابلے میں وہ آگے اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، اور مزید انشاءاللہ ابھی دلائل کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے گا. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ناموس رسالت پر ہمیشہ پوری قوم کا اتفاق رہا ہے اور آج بھی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں صراحتاً اشارتاً کنایتاً کوئی بندہ توہین کرتا ہے تو وہ گستاخ قرار پاتا ہے اور واجب القتل ہوتا ہے. ابھی ہم اس سلسلہ میں احناف کے بالخصوص فقہائے احناف کے دلائل بھی لائیں گے، اور جو پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے. مگر بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ آج ایک نئی تعریف سامنے آ گئی ہے. اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ایک صورت ہے توہین رسالت کی، اور وہ صورت کیا ہے کہ گستاخی کے الفاظ بھی صریح ہوں، کفر پر صراحتاً دلالت کریں، اور پھر اس بندے کی نیت بھی عدم کفر کا کوئی اس میں احتمال نہ ہو، اور پھر ساری امت کے علماء اس پر متفق ہو جائیں کہ یہ گستاخی ہے، تو پھر اس کو گستاخی معاذ اللہ کہا جائے. جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے
کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر جس وقت کوئی بندہ کنایتاً توہین کرتا ہے کہ اس کے لفظ کو لازم آتی ہے توہین، تو وہ پھر بھی گستاخ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صریح لفظ ہو تو نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. لیکن آج جو تعریف کی جا رہی ہے ایک شخص کی طرف سے، اس میں کہا جا لفظ بھی صریح ہونا چاہیے اور پھر اس کی نیت میں بھی کفر کے سوا دوسرا کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے. یعنی نئی تعریف گھڑ لی گئی ہے معاذ اللہ. اور ان لوگوں کی کتابوں میں پہلے جو کچھ ہے وہ ہم تفصیل سے پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں پہلی نشست کے اندر. تو یہاں پر اجمالی طور پر یہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تھا اور تفصیل کے ساتھ وہ تفاسیر میں موجود ہے. یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513 پر بھی ہے، اور در منصور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585 پر موجود ہے. اختصم رجلان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو انسانوں کا جھگڑا ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. محبوب علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا. تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اختصار سے کہتا ہوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرے کو لے کے چلا گیا. تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے بتا دیا کہ یہ ہمارا فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کتنے دنوں اور سالوں کی بحث کے بعد کچھ فیصلہ کیا. آپ حیران ہوں گے جذبہ ایمانی کیا ہے. صرف اتنا پوچھا، اکذالک، کہ ایسا ہی ہے کہ پہلے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم پھر میرے پاس آئے ہو؟ قال نعم. تو شخص نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، پہلے فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہم پھر آ گئے ہیں. فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما، پھر ذرا یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. فخرج الیہما، باہر آئے اور ہاتھ میں تلوار تھی. فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ، تو وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر فیصلہ کروانا چاہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. بات سوچنے کی ہے. ارے دوسروں سے رائے لینا، مشورہ عام صحابہ سے یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو خود سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بظاہر چاہیے تھا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ پوچھیں جا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے فیصلے کے بعد کوئی بندہ دوسرے سے فیصلہ کرواتا ہے تو کیا توہین بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو پھر سزا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے حرمت دین پر پہرا دینے والا کون ہوگا؟ آج کہا جا رہا ہے کہ حرمت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سامنے رکھ رہے ہو اور حرمت دین کا تم مذاق اڑا رہے ہو معاذ اللہ. تو حضرت عمر کے سامنے تھی حرمت دین. وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، وہ دین کی غیرت کے ترجمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی دیر تک اپنا ایمان اس کا کیا بنے گا. فوراً سر اتار دیا ہے. اب جن لوگوں نے آج یہ قید لگائی کہ لفظ صریح ہونا چاہیے، صریح الدلالہ، قطعی طور پر توہین پر دلالت کرے، تو یہاں اس شخص نے جو بشیر نامی منافق تھا، اس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معاذ اللہ کوئی گالی نہیں بکی، کوئی اس نے اس طرح کا جملہ نہیں بولا جو براہ راست توہین ہو، بالواسطہ توہین بن رہی تھی کہ اس کو لازم یہ آ رہا تھا کہ یہ شخص معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی عدالت کو مسترد کر رہا ہے، یہ بالواسطہ لازم آ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ توہین کر گیا اور توہین رسالت کا مرتکب ہو چکا ہے، اور آگے پھر توبہ کی مہلت ہی نہیں دی.
آج یہ شخص توبہ 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 کر رہا ہے، وہاں توبہ کی مہلت ہی نہیں دی،